تو نبی علیہ السلام جب خطبہ دیا کرتے تھے تو اس ستون کے ساتھ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے اور کبھی کبھی اس کو ہاتھ لگاتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے ایک ممبر بنا کر پیش کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیا کریں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کیا تو ہم نے ایسی آواز سنی جیسے کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ ہم حیران، مسجد میں کوئی بچہ تو ہے نہیں تو آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی تو آپ پہچان گئے۔ آپ ممبر سے نیچے اترے تھوڑی دیر کے لیے اور اس پلر کے پاس جا کر اس پر ہاتھ رکھا تو وہ پلر اس طرح خاموش ہوا جس طرح بچہ سسکتے ہوئے آہستہ آہستہ رونا بند کرتا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کی جدائی میں رو رہا تھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب تو ممبر بن گیا، آپ وہاں خطبہ دیا کریں گے، مجھے آپ کی جدائی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو آپ دیکھیے درختوں کے بھی محبوب، جمادات کے بھی محبوب، نباتات کے بھی محبوب، اور نبی علیہ السلام حیوانات کے بھی محبوب تھے۔ نبی علیہ السلام کی ایک اونٹنی تھی، اس کا نام تھا قصوہ۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو وہ اداس ہو گئی اور اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ایک ہی جگہ بیٹھی رہتی تھی خاموش، اور دیکھنے والے کو نظر آتا تھا کہ یہ اونٹنی بہت غمزدہ ہے۔ جب صحابہ کرام نے اس کے سامنے چارہ ڈالا اور اس کو زبردستی کھلانا چاہا تو وہ وہاں سے اٹھ کر جنت البقیع میں چلی گئی، جہاں قبرستان تھا اور وہاں پر کیکر کے درخت تھے، بقیع الغرقد۔ پھر وہ وہاں بیٹھی رہتی تھی، نہ کہیں آتی تھی نہ جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام کی جدائی نے اس اونٹنی کو غم زدہ کر دیا تھا۔ تھوڑے دن زندہ رہنے کے بعد بالآخر وہ اونٹنی فوت ہو گئی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سفر تشریف لا رہے تھے تو ایک جگہ پر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ صحابہ کرام نے آپ کے گھوڑوں کو تھوڑی دیر کے لیے کھول دیا تاکہ یہ گھوڑے جائیں اور گھاس وغیرہ چر لیں، پانی پی لیں۔ اب جیسے ہی ان گھوڑوں کو کھولا اور وہ چرنے کے لیے یا پانی پینے کے لیے گئے تو پیچھے اللہ کے محبوب سے ان کا دوبارہ ارادہ بن گیا سفر کا۔ تو آپ نے ان گھوڑوں کو بلایا، جیسے ہی ان گھوڑوں کو آواز دی ان میں سے 4 گھوڑے ایسے تھے جو بغیر کچھ کھائے پیے بھوکے پیاسے واپس آ گئے کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں طلب کیا ہے، ہمیں کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ان گھوڑے نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گردن کے اوپر ہاتھ رکھا اور اس ہاتھ کا نشان ان گھوڑوں کے گردن کے اوپر لگ گیا۔ آپ حیران ہوں گے، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان گھوڑوں کی نسل دنیا میں موجود ہے۔ چند دن پہلے ہم لوگ سرگودا گئے تو مجھے کسی نے بتایا کہ جی فوج نے ایک ڈیپو بنایا ہوا ہے گھوڑوں کا، اس کا نام ہے مونا ڈیپو، اور اس میں کوئی 10,000 گھوڑے انہوں نے پالے ہوئے ہیں، اور ان گھوڑوں میں وہ نسل بھی ہے جس کو نبی علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تھا، اور نبی علیہ السلام کے انگوٹھے مبارک کا نشان ان کی گردن پر ابھی بھی موجود ہے۔ تو ہمیں شوق ہوا، خیر ہم نے رابطہ کیا، وہاں ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، وہ بڑے مہربان تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں تو میں آپ کو گھوڑا دکھاؤں گا۔ تو ہم لوگ مونا ڈیپو گئے اور ہم نے وہ گھوڑا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ واقعی اس گھوڑے کی گردن پر بالکل ایسے نشان تھا جیسے نبی علیہ السلام کا انگوٹھا لگا ہوا۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ان گھوڑوں کی شناخت موجود ہے جن گھوڑوں کے اندر اللہ کے محبوب کی محبت تھی۔ فتوح الشام کتاب میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی اور عیسائی بہت زیادہ تھے۔ ایک مجاہد ایسے تھے
شاید حضرت ذرار رضی اللہ عنہ ہوں، یہ میرا اپنا قیافہ ہے، اندازہ ہے۔ وہ بہت بہادر تھے اور جنگجو تھے۔ تو کافروں نے ایک دن پلان بنایا کہ آج ان کو تو ہم نے زندہ پکڑنا ہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے کوئی 50,000 بندے اسی جاب کے اوپر لگا دیے، اس اسائنمنٹ پہ لگا دیے کہ جی آپ نے اس بندے کو آج زندہ پکڑنا ہے۔ اب وہ جو مجاہد تھے وہ 50,000 بندوں کے اندر گھر گئے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ وہ 5-6 گھنٹے ان کے ساتھ لڑتے رہے۔ ایک کو وہ قتل کرتے تو دوسرا آگے آ جاتا، دوسرے کو قتل کرتے تیسرا آگے آ جاتا۔ 50,000 لوگوں نے گھیرا کیا ہوا تھا۔ اس کے اندر سے نکلنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اب 5-6 گھنٹے مستقل تلوار چلانے کے بعد وہ خود بھی تھک گئے، ان کا گھوڑا بھی تھک گیا۔ گھوڑے کو پسینے چھوٹے ہوئے ہیں اور اب اس کی سپیڈ کم ہو گئی۔ جب سپیڈ کم ہو گئی گھوڑے کی اور دشمنوں نے دیکھا کہ گھوڑا تھک گیا ہے تو انہوں نے اپنا گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب جب گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا تو وہ پہچان گئے مجاہد کہ یہ لوگ مجھے پکڑ لیں گے اور اب میرا مشکل وقت ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ گھوڑا بھاگے اور میں ان دشمنوں کو قتل کر کے نکل جاؤں ان کے حصار میں سے، مگر گھوڑا 6 گھنٹے مستقل بھاگتا رہا تھا، اب اور کیا بھاگے۔ پسینہ آیا ہوا ہے گھوڑے کو اور بہت تھکا ہوا ہے۔ تو جب اس مجاہد نے دیکھا کہ اب گھوڑے کے اندر بھاگنے کی طاقت نہیں ہے، کتاب میں لکھا ہے کہ وہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ آگے کو تھوڑا جھکے اور گھوڑے کے ماتھے کے اوپر ہاتھ پھیرا انہوں نے، اور ماتھے پہ ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا، اے گھوڑے تم میرا ساتھ دے ورنہ میں نبی علیہ السلام کے روضے پہ جا کے تمہاری شکایت کروں گا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ نام لیا، کہتے ہیں کہ وہ گھوڑا ہنہنایا اور اس کے بعد اتنا تیزی سے اس سے بھاگنا شروع کیا کہ پورے حصار کو توڑ کر وہ باہر نکل آیا۔ حیوانات کو بھی نبی علیہ السلام سے محبت تھی۔ حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام تھا شیمہ، جوان العمر تھی، وہ بکریاں چراتی تھی۔ ایک دن کے 10-11 بج گئے اور شیمہ بکریاں چرانے نہیں گئی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے پوچھا، بیٹی آج بکریاں لے کر کیوں نہیں گئی؟ اس نے کہا، امی گرمی بہت ہے، بکریاں زیادہ ہیں، ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کے میری مت ماری جاتی ہے، میں اکیلی ان کو نہیں چرا سکتی، میں تھک جاتی ہوں۔ بیٹی تمہارا باپ بھی بوڑھا ہے، بیمار ہے، میں بھی بوڑھی ہوں، بیمار ہوں، ہم تو یہ بکریوں کا کام کر نہیں سکتے چلانے والا، گھر میں تو ہی جوان العمر ہے تو کام تجھے ہی کرنا پڑے گا۔ تو شیمہ نے کہا، اچھا امی، اگر آپ یہ چھوٹے بھائی محمد کو جو بیبی تھا، دودھ پیتا بھی، اس کو میرے ساتھ بھیج دیں تو میں بکریاں چرا لوں گی، اور اگر اکیلی بھیجیں گی تو میں بکریاں نہیں چرا سکتی۔ حلیمہ سعدیہ حیران، شیمہ کیا بات کر رہی ہے، تو بکریاں سنبھالے گی یا بھائی کو سنبھالے گی؟ امی اگر بھائی ساتھ ہوگا تو میں بکریاں سنبھال لوں گی، اکیلی نہیں سنبھال سکتی۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹی آخر تو ایسی بات کیوں کہہ رہی ہے؟ تو شیمہ نے جواب دیا کہ امی، ایک دن میں اپنے بھائی کو اپنے ساتھ لے کر گئی تھی اور اس دن میں نے 3 باتیں بڑی انوکھی دیکھی تھی۔ پہلی بات کہ میں سارا دن بکریاں چراتی رہی اور ایک بادل نے میرے اوپر سایہ کیے رکھا، مجھے دھوپ میں اس دن چلنا ہی نہیں پڑا۔ اور دوسری بات، ایک راہب راستے میں ملا، اس نے میرے بھائی کو دیکھا اور اس کو بڑا پیار کیا اور مجھے کہنے لگا کہ تمہارا یہ بھائی بڑے ہو کر بڑی شخصیت بنے گا۔ امی مجھے اس کی تعریف بھی پسند آئی۔ اور تیسری بات، امی جب میں چراگاہ میں بکریوں کو چرانے کے لیے پہنچی تو میں تو بھائی کو گود میں لے کر ایک جگہ بیٹھ گئی اور بکریوں نے گھاس چرنا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ تیزی سے گھاس چر رہی ہیں
اور گھاس چرنے کے بعد وہ بکریاں آئیں اور میرے بھائی کے گرد گھیرا بنا کر بیٹھ گئیں. باقی پورا وقت میں بھی اور بکریاں بھی اس بھائی کا چہرہ ہی دیکھتی رہی. تو نبی علیہ السلام جمادات کے بھی محبوب، نباتات کے بھی محبوب اور حیوانات کے بھی محبوب، اور انسان تو بالآخر انسان ہے. چنانچہ صحابہ کرام کا جتنی جماعت تھی وہ ساری کی ساری نبی علیہ السلام کے عشاق کی جماعت تھی. ہر صحابی نبی علیہ السلام کا عاشق، چھوٹا بڑا مرد عورت، معاشرے کا ہر فرد نبی علیہ السلام کا عاشق صادق تھا. ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں. عشق دی اخیر ویکھی او دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کولوں ود کے حسین دی. نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام نے ایسا عشق کیا کہ ایسے عشق کی مثال دنیا میں کہیں ملتی نہیں ہے. ان عاشقوں میں سب سے اعلیٰ نمبر جو لے گئے وہ تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام نے ایک دن فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں بہت پسند ہیں. ایک فرمایا کہ مجھے خوشبو بہت پسند ہے، نیک بیوی بہت پسند ہے، اور نماز بہت پسند ہے. مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائیں تو ابوبکر صدیق فوراً کھڑے ہو گئے. اے اللہ کے حبیب وسلم، مجھے بھی دنیا میں 3 چیزیں بہت پسند ہیں. ابوبکر کون سی؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، یہ چیز مجھے بہت پسند ہے، میں دیکھتا رہوں آپ کے چہرے انور کو. اور دوسری بات، اپنا مال آپ کے اوپر خرچ کرنا. اور تیسری بات کہ میری بیٹی عائشہ آپ کے نکاح میں ہے. اب آپ تینوں چیزوں پر غور کریں تو کیا لگتا ہے کہ کوئی عاشق صادق ہے جو اپنے محبوب کے بارے میں بات کر رہا ہے. آپ کے چہرے انور کو دیکھتے رہنا، مال آپ پر خرچ کرنا، اور اولاد کو آپ کی خدمت کے لیے پیش کرنا. چنانچہ سیدنا صدیق کے قرآن میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. کس نے پوچھا، ابوبکر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ میرے پاس ان دنوں کچھ مال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں، مگر لوگ کہتے ہیں کہ دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. میں نبی علیہ السلام کی یہ بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، تو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دے وہ ابوبکر کے مال کو اس طرح خرچ کرے جیسے کوئی ذاتی مال کو خرچ کرتا ہے. میں یہ دعا مانگ رہا تھا. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو اس کے لیے تم لاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا. ان دنوں میرے پاس کچھ مال بچا ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ آج میں ابوبکر سے بڑھ جاؤں گا. ویسے تو وہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دیتے، آج میرے پاس چونکہ مال زیادہ ہے تو میں بڑھ جاؤں گا. چنانچہ میں گھر گیا اور میں نے جا کے اپنے مال کے 2 حصے کیے. آدھا حصہ بیوی بچوں کے لیے رکھ دیا اور آدھا حصہ میں نے لا کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا. نبی علیہ السلام نے پوچھا، ابوبکر کیا لے کے آئے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں جو کچھ تھا سارے کے ساری چیزیں میں نے گٹی میں باندھی اور آپ کی خدمت میں لا کے پیش کر دی. حتیٰ کہ اپنے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے
ان کو اتار کے ان کی جگہ ٹاٹ کا لباس اوڑھ لیا اور وہ کپڑے بھی دے دیے کہ یہ بھی کسی کے کام آ جائیں گے. دیوار پہ ہاتھ پھیرا، کوئی سوئی اٹکی ہوئی ہو تو میں وہ بھی پیش کر دوں. اے اللہ کے وسلم، گھر میں جو کچھ تھا میں نے لا کے آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے. نبی اسلام نے پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ ابو بکر صدیق نے جواب دیا پروانے کے لیے شمع، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اے اللہ کے نبی وسلم، بس میرے لیے آپ کافی ہیں، آپ خوش ہو جائیے، مجھے دنیا کی ہر نعمت مل جائے گی. چنانچہ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت کا ارادہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی عنہ کو بلایا اور لوگوں کی جو امانتیں انہوں نے کافروں نے نبی علیہ السلام کے پاس رکھوائی ہوئی تھیں وہ حضرت علی عنہ کو دے دیں. علی، دن میں یہ امانتیں لوگوں کو واپس کر کے تم بھی مدینہ آ جانا، اور ان کو اپنی چارپائی پہ سلا دیا. اور پھر آپ نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق عنہ کے گھر آئے اور ان کو ملے. یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت علی عنہ کو چنا لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچانے کے لیے، اور اللہ نے ابو بکر صدیق عنہ کو چنا ابو بکر تم میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دو. چنانچہ نبی علیہ السلام جب ابو بکر صدیق عنہ کے دروازے پر پہنچے تو ابو بکر صدیق عنہ نے فوراً دروازہ کھول دیا. نبی علیہ السلام بڑے حیران، ابو بکر تم پہلے سے جاگ رہے تھے یا میرے آنے پر جاگے؟ اے اللہ کے وسلم، میں پہلے سے جاگ رہا تھا. ابو بکر رات کے اس وقت میں تم کیوں جاگ رہے تھے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ دنوں سے اندازہ تھا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوگا، اور یہ بھی توقع تھی کہ جب آپ ہجرت کے لیے تشریف لے جائیں گے تو مجھے خدمت کے لیے قبول فرمائیں گے. جس دن سے یہ خیال آیا ابو بکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو کہ آپ تشریف لائیں اور دروازہ کھولنے میں دیر لگ جائے. میں رات کو جاگتا ہی رہتا تھا. پھر ابو بکر صدیق عنہ نے گھر کے سارے لوگوں کو خدمت پر لگا دیا. خود نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے سفر پہ چل پڑے. اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ عبد الرحمن، سارا دن قریش مکہ کی باتیں سننا اور رات کے اندھیرے میں کارگزاری آ کے ہمیں غار میں سنا جانا، تاکہ ہمیں حالات کا پتہ رہے کہ ہو کیا رہا ہے. اپنے غلام کو کہا کہ تم بکریاں چرانے کے بہانے ہمیں غار میں دودھ پلا جانا. اپنی بیوی کو کہا کہ تم کھانا بنا دیا کرنا، اور بیٹی اسما سے کہا کہ اسما تم چھوٹی ہو، کوئی شک بھی نہیں کرے گا، تم یہ کھانا ہمیں غار تک پہنچا دینا. خود بھی خدمت میں مصروف ہیں، بیٹا بھی مصروف ہے، بیوی بھی مصروف ہے، غلام بھی مصروف ہے، بیٹی بھی مصروف ہے. پورے گھرانے کو خدمت پر لگا دیا. پھر ساتھ چل پڑے. اللہ کی شان دیکھیں کہ جب غار ثور پر پہنچے تو وہ صدیق عنہ کو خیال آیا ایک غار ہے جس میں پتہ نہیں کوئی داخل بھی کبھی ہوا یا نہیں، اندر کوئی کیڑا نہ ہو جو نقصان پہنچا دے، تو میں پہلے جا کے ذرا دیکھ لوں. عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھوڑی دیر باہر کھڑے ہو، میں غار کے اندر جا کے دیکھ لیتا ہوں. غار کے اندر گئے تو اس میں چند سوراخ تھے، تو ان کو انہوں نے پتھروں سے بند کر دیا. ایک سوراخ جو زمین سے زیادہ اونچا نہیں تھا، جیسے گراؤنڈ لیول سے 1 فٹ اوپر ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی پتھر مل نہیں رہا تھا. اور صدیق عنہ کو جلدی بھی تھی کہ نبی علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کوئی بات نہیں، میں اس طرح بیٹھ جاتا ہوں کہ اپنی ٹانگیں لمبی کر لوں گا اور اس سوراخ کے اوپر میں اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور بند کر دوں گا. چنانچہ بیٹھ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائیے. نبی علیہ السلام غار کے اندر داخل ہوئے، غار ثور کے اندر.
عرض کیا اے اللہ کے وسلم آپ ساری رات جاگتے رہے ہیں اور اس وقت آپ کافی تھکے ہوئے ہیں اور نیند آ رہی ہے، ابو بکر کی گود حاضر ہے، آپ گود میں سر رکھ کے سو جائیے۔ یہ ابو بکر صدیق عنہ کی خوش قسمتی دیکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گود میں سر رکھا اور سو گئے، اور صدیق اکبر عنہ نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھتے رہے۔ آج دنیا میں عاشق کہتے ہیں اپنے معشوق کے بارے میں کہ ہم ہی ہم ہوں، تیری محفل میں کوئی اور نہ ہو، مگر ان کو یہ مواقع نہیں ملتے۔ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر عنہ کو یہ موقع بھی عطا فرمایا، 3 دن رات کا وقت ہے، غار ثور کی تنہائی ہے اور کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں ہے، اور صدیق اکبر عنہ نبی اسلام کے چہرے انور کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف عشق صدیق ہے اور دوسری طرف حسن رسول ہے۔ کائنات نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا کبھی، اور صدیق کے علماء نظریں جمائے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بیٹھے دیدار کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں دیدار کرنے میں۔ شاعر نے کہا یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے۔ چنانچہ سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے سیدنا صدیق اکبر عنہ کو مخاطب کر کے کہ اے اللہ کے محبوب کے رفیق، میں غار ثور کے بارے میں تصور کرتا ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ کی گود رحل کی مانند ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ کھلے ہوئے قرآن کی مانند ہے، اور ابو بکر تو مجھے قاری نظر آتا ہے، تو بیٹھا ہوا اس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اسی دوران کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک چھوٹا سانپ تھا اور وہ اسی سوراخ میں تھا جس میں صدیق اکبر عنہ نے پاؤں رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ اس سانپ نے صدیق اکبر عنہ کے پاؤں پہ کاٹا۔ اب شہد کی مکھی کاٹے تکلیف ہوتی ہے، بھیڑ کاٹے تکلیف ہوتی ہے، بچھو کاٹے تکلیف ہوتی ہے، تو سانپ کی بھی تو زہر ہوتی ہے نا۔ جب سانپ نے کاٹا تو تکلیف ہوئی، مگر ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کو ہلنے نہیں دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند میں خلل نہ آ جائے، اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے بے اختیار آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور ان میں سے ایک آنسو جو تھا وہ نبی علیہ السلام کے رخسار مبارک کے اوپر آ کر گرا۔ کسی شاعر نے اس منظر کو یوں بیان کیا، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ جس طرح گلاب کے اوپر شبنم گرتی ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رخسار مبارک تو گلاب کی مانند تھا، اور ابو بکر صدیق عنہ کا آنسو شبنم بن کر گلاب کے اوپر آ کر گرا۔ ان 3 دن راتوں کی اللہ کے ہاں وہ قیمت تھی کہ حضرت عمر عنہ اکثر کہا کرتے تھے ابو بکر میں اپنی پوری زندگی کے اعمال دینے کے لیے تیار ہوں، آپ غار ثور کے 3 دن رات کی نیکیاں اس کے بدلے میں مجھے دے دیجیے۔ پھر صدیق اکبر عنہ غار ثور سے نکلے اور نبی علیہ السلام کو لے کر انہوں نے مدینہ طیبہ پہنچایا۔ ایک اور عاشق صادق تھے، ان کا نام تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رنگ کالا تھا، شکل انوکھی تھی، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ان کے دل میں بھری ہوئی تھی۔ علامہ اقبال نے اس کے اوپر بڑے خوبصورت اشعار لکھے، فرماتے ہیں ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری،
کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب بیٹھ کے خاموشی کے ساتھ نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے، مجھے یوں لگتا ہے کہ آپ نماز عشق ادا کر رہے ہوتے تھے. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اور واقعی بلال عنہ کو نبی علیہ السلام سے بہت محبت تھی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اذان دیا کرتے تھے. جب اللہ کے حبیب سے نے پردہ فرما لیا، انہوں نے اذان دینی چھوڑ دی. صحابہ نے پوچھا کہ اذان دینی کیوں چھوڑ دی؟ فرمانے لگے اذان دیتا تھا اور نبی علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آتا تھا تو اللہ کے محبوب کی زیارت کیا کرتا تھا. اب اذان دوں گا اور زیارت نہیں کر سکوں گا تو یہ جدائی مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد وہ مدینہ سے ہجرت کر کے شام آ گئے. حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس کے بعد حضرت بلال عنہ نے زندگی میں صرف 2 مرتبہ اذان دی. ایک جب سیدنا عمر عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو امیر المومنین عمر عنہ نے حکم دیا بلال ہمیں نبی علیہ السلام کے زمانے کی اذان سنا دیجیے. اب امیر المومنین کا حکم ایسا تھا کہ اس کی انکار کی گنجائش نہیں تھی. تو بلال عنہ نے بیت المقدس میں ایک دفعہ اذان دی نبی علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد. اور دوسری اذان کا واقعہ انہوں نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ بلال عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور اللہ کے حبیب نے فرمایا بلال اتنا عرصہ ہوا تم ہماری ملاقات کے لیے نہیں آئے. تو بیوی کو کہا کہ بس میرا سامان تیار کرو، میں ابھی مدینے کا سفر شروع کرتا ہوں. چنانچہ بلال عنہ مدینہ طیبہ پہنچے، مواج شریف پہ حاضر ہوئے، نبی السلام کی خدمت میں سلام کیا. اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا. اب اذان دینے کا وقت تھا تو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بچے تھے. انہوں نے فرمائش کی حضرت بلال عنہ سے کہ ہمیں نانا جان کے زمانے کی اذان سنا دیجیے. اب ان شہزادوں کی فرمائش بھی ایسی تھی کہ انکار کی گنجائش نہ تھی. چنانچہ حضرت بلال عنہ نے دوسری اذان پھر اس وقت دی. کہتے ہیں کہ جب بلال عنہ کی اذان بلند ہوئی نا تو صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. ان کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ یاد آ گیا. مسجد کے قریب جو گھر تھے نا وہ عورتیں حیران یہ آواز دوبارہ کیسے آنی شروع ہو گئی. چنانچہ انہوں نے اپنے سروں پہ دوپٹے لیے، چادریں لی اور گھروں سے نکل کے باہر آ گئی. اب مسجد کے اندر مرد رو رہے اس اذان کو سن کے اور مسجد کے باہر عورتوں کا مجمع اس اذان کو سن کے رو رہا ہے. اور اس وقت حالت عجیب بنی جب ایک 3 سال کے بچے نے اپنی والدہ سے کویسچن پوچھا امی بلال عنہ تو اتنے عرصے کے بعد واپس آ گئے، مجھے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آئیں گے؟ ایک تیسرے عاشق تھے، ان کا نام تھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بھی نبی علیہ السلام کے عاشق صادق تھے. ان کے عشق کا قصہ سن لیجئے. ایک رات مدینہ طیبہ میں وہ رات کو گلیوں میں چکر لگا رہے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ کون کس حال میں ہے. ایک دروازے کے قریب پہنچے تو انہیں محسوس ہوا کہ اندر سے کوئی شعر پڑھ رہا ہے، اس کی آواز آ رہی ہے. ذرا غور کیا تو پتہ چلا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جو اشعار پڑھ رہی ہے. اس بوڑھی عورت نے نبی علیہ السلام کی محبت میں کچھ اشعار لکھے تھے اور وہ تہجد کے وقت میں بیٹھی ہوئی وہ محبت بھرے اشعار پڑھ رہی تھی. حضرت مولانا نے جب وہ اشعار سنے تو دل تڑپ گیا.
اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا. عورت نے پوچھا کہ کس نے دروازہ کھٹکھٹایا؟ جواب میں فرمایا کہ امیر المومنین عمر بن الخطاب. اس نے کہا امیر المومنین رات کے اس وقت میں آپ کو مجھ بوڑھی عورت سے کیا کام پڑ گیا؟ انہوں نے فرمایا دروازہ کھولو تو میں تفصیل بتاؤں. اس نے دروازہ کھولا. امیر المومنین اندر تشریف لائیے. عمر اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور زمین کے اوپر بیٹھ گئے. اس بوڑھی عورت نے کہا امیر المومنین آپ چارپائی پر بیٹھے. تو عمر اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں ایک فریاد لے کے آیا ہوں، اگر اس کو پورا کر دو گی تو میں چارپائی پہ بیٹھ جاؤں گا، ورنہ میں زمین پہ بیٹھا ہوں. بوڑھی عورت نے پوچھا امیر المومنین کیا فریاد لائے ہیں؟ تو فرمایا کہ ابھی تم نے نبی علیہ السلام کی محبت میں اشعار پڑھے ہیں، وہ میں نے سنے ہیں، اور ان کا جو آخری شعر تھا نا وہ یہ تھا کہ اے اللہ جنت میں مجھے اپنے محبوب کے ساتھ اکٹھا کر دینا. میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں کہ اپنے اس آخری شعر میں تھوڑی سی ترمیم کر دو، رد و بدل کر دو، اور اس کو یوں بنا دو اے اللہ مجھے اور عمر بن الخطاب کو جنت میں اکٹھا کر دیا. کتنی محبت تھی حضرت عمر لانو. اور یہی یاد حضرت عثمان غنی لانو کا تھا. سیدنا عثمان غنی لانو نے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی. جب لینے کے لیے آئے تو عثمان غنی لانو نبی علیہ السلام کے قدم مبارک کو ہی دیکھتے جا رہے ہیں. باقی سارے صحابہ حیران، آج عثمان کو کیا ہوا کہ وہ قدموں کی طرف ہی دیکھتا جا رہا ہے. کسی نے نبی علیہ السلام کو بتا دیا. تو اللہ کے حبیب سے نے پوچھا عثمان کیا تم سارا راستہ میرے قدموں کی طرف دیکھتے رہے؟ اے اللہ کے حبیب جی میں آپ کے قدموں کو ہی دیکھتا رہا. عثمان وجہ کیا تھی؟ عثمان اللہ نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب آج میرے گھر میں وہ ہستی مہمان آئی ہے کہ میں نے ارادہ کیا تھا آپ اپنے گھر سے چل کر میرے گھر تک جتنے قدم اٹھا کر آئیں گے میں اتنے غلام شکریہ کے طور پہ اللہ کے راستے میں آزاد کر دوں گا. سیدنا علی لانو کی محبت کے قصے تو بہت عام ہیں. تو صحابہ کرام سارے کے سارے اللہ کے محبوب ان کے عاشق صادق تھے. ہر طبقہ کے لوگ، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی تھے. بچوں کی محبت کا یہ عالم تھا کہ غزوہ بدر میں ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا کہ مجھے پتہ تو نہ کہ میرے ساتھ کون کھڑا ہوا ہے، میری کون سی سائیڈ زیادہ سیف ہے. تو ایک سائیڈ پر تو ایک نوجوان صحابی تھے، مجھے ادھر سے کافی پروٹیکشن فیل ہوئی، اور دوسری طرف دو چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے ہوئے تھے. جب میں نے ان بچوں کی طرف دیکھا تو بچے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ انکل آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں حیران ہوا، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور یہ دشمنوں کے سردار سرغنہ ابو جہل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. میں نے پوچھا کیوں پوچھتے ہو؟ وہ بچے کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہم گھر سے ارادہ کر کے آئے ہیں، یا وہ زندہ بچ کے نہیں جائے گا یا پھر ہم زندہ بچ کے واپس نہیں جائیں گے. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ دیکھو وہ جو لوہے میں ڈوبے ہوئے دشمن کے فوجی کھڑے ہیں نا، ان کے درمیان میں جو سواری پر سوار ہے یہ ابو جہل ہے. بس ان بچوں کو نشاندہی کرنے کی ضرورت تھی. وہ بچے بھاگے، کسی نے خیال بھی نہیں کیا کہ یہ بچے کیوں بھاگ رہے ہیں. وہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور ابو جہل تک پہنچ گئے. ابو جہل سواری پر بیٹھا تھا، بچوں کے قد چھوٹے تھے، وہ اس کے اوپر وار نہیں کر سکتے تھے. چنانچہ ان میں سے ایک نے ابو جہل کے گھوڑے کی ٹانگ پہ وار کیا. جب گھوڑے کی ٹانگ کٹی
تو ابو جہل نیچے گرا. اب وہ دونوں بچے چاہتے تھے کہ ابو جہل کو ہم قتل کریں، مگر ان کے قد چھوٹے تھے، تلوار کی سائز لمبا تھا، وہ تلوار کو چلا بھی نہیں سکتے تھے، اتنے چھوٹے بچے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں قریب تھا، جب میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچے تو ابو جہل کو قتل کر ہی نہیں پا رہے، میں آگے بڑھا اور میں نے تلوار کا وار کیا اور ابو جہل کو جہنم رسید کر دیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت تھی. عورتوں کے دل میں بھی نبی علیہ السلام کی محبت رچی ہوئی تھی. چنانچہ ایک انصاری عورت کا واقعہ ہے کہ ان کو جنگ احد میں اطلاع ملی کہ نبی علیہ السلام شہید ہو گئے. وہ کہنے لگی کہ جب تک میں خود اس خبر کی تصدیق نہیں کروں گی میں نہیں مانوں گی. چنانچہ انہوں نے اپنا اونٹ نکالا، اس پہ سوار ہوئی اور احد پہاڑ کی طرف چل پڑی. میدان جنگ کے قریب پہنچی تو ایک صحابی سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پوچھا، اس عورت نے پوچھا، ما بال محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں؟ ان کا مجھے تو پتہ نہیں، البتہ میں نے تیرے خاوند کو دیکھا فلاں جگہ شہید ہوا پڑا ہے. اب جس جوان عورت کو بتایا جائے کہ تیرا خاوند فوت ہو گیا، اس پر کتنا صدمہ ہوتا ہے، مگر وہ عورت ٹس سے مس نہیں ہوئی، آگے بڑھی. ایسے لگتا ہے کہ اس کی قیمتی متاع کوئی اور تھی. ایک اور صحابی سے پوچھا، ما بال محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ان کا میں نے دیکھا کہ تمہارا جوان بیٹا فلاں جگہ شہید ہوا پڑا ہے. اب جس ماں کو بتایا جائے کہ تمہارا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، مامتا اس کو کیا جو ہے نا وہ احساس دلاتی ہے. مگر وہ عورت پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی، آگے بڑھی. پھر ایک اور صحابی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں نے تیرے بھائی کو دیکھا فلاں جگہ شہید ہوا پڑا تھا. وہ عورت پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی، آگے بڑھ کے ایک اور صحابی سے پوچھا، ما بال محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو فلاں جگہ چٹان کے اوپر تشریف فرما ہے. وہ عورت وہاں گئی، وہ اپنے اونٹ سے نیچے اتری اور نبی علیہ السلام کی جو چادر تھی نا اس کے کنارے کو پکڑ کے کپڑے کو کہنے لگی، کل مصیبت بعد محمد جلل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد میرے لیے سب مصیبتوں کو برداشت کرنا آسان کام ہے. کتنی نبی علیہ السلام سے محبت ہوگی اس کو. ایک مطلب نبی اسلام نے اعلان فرمایا کہ جہاد کا سفر کرنا ہے تو لوگ تیاری کریں جہاد کے لیے. اب مدینہ کے ہر گھر میں جہاد کے لیے تیاری ہو رہی ہے. ایک گھر ایسا ہے جس میں ایک مجاہد پچھلی جنگ میں شہید ہو چکے تھے اور اب ان کی بیوی اکیلی گھر میں رہتی تھی. ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ اس کی گود میں تھا. وہ بچے کو گود میں لے کے بیٹھی ہے اور اپنے خاوند کو یاد کر کے رو رہی ہے، آج میرا خاوند زندہ ہوتا میں اسے تیار کر کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھیجتی، میں آج اس نعمت سے محروم ہوں. خوب روئی. جب تھک گئی رو رو کے تو اپنے بچے کو اٹھایا، چھوٹے معصوم بچے کو، اور مسجد نبی میں آ گئی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے. وہ عورت آئی اور اس نے اپنے چھوٹے دودھ پیتے بچے کو نبی علیہ السلام کی گود میں ڈال دیا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس بچے کو جہاد کے لیے قبول کر لیجئے. نبی علیہ السلام حیران، پوچھا اس عورت سے، یہ چھوٹا بچہ جہاد کیسے کر سکتا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس مجاہد کے پاس ڈھال نہ ہو
آپ میرا بچہ اس کو پکڑا دیں جب دشمن تیروں کی بارش برسائے گا تو یہ میرا چھوٹا بچہ دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام آ جائے گا۔ آج بچے کو کانٹا چبھے ماں کا دل جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو پیش کر رہی ہے کہ یہ دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام آ جائے گا۔